خبر دیں گے کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو داعش کی مدد کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کینیڈا میں تھا بندہ، شاہزیب خان جدون اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر۔ یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی۔ 20 سال اس کی عمر ہے، جسٹ 20 ایئرس۔ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ، کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا۔ اس کو کینیڈا کے نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اکراس جانا چاہتا تھا، نیو یارک جانا چاہتا تھا، اور وہاں پہ جا کے جو جیوش کمیونٹی ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پاکستانی نیشنل ہے، ٹورانٹو کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو اس کو اوپر جو چارج ہے وہ رائفل اسالٹ کا ہے، وہ 7 اکتوبر حماس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے ایک چیز سمجھا دیں، پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے؟ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کو یہ بڑا شوق ہے تو آپ پاکستان کی آئیڈینٹی ہٹا دیں۔ اب امریکہ کے اندر ایف بی آئی نے ان کوآرڈینیشن ود رائل کینیڈین جو ماؤنٹڈ پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے کینیڈا، امریکنز اور برطانیہ، ان سب کی جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یار آپ داد دیتا ہوں میں کینیڈین پولیس کو اور امریکن انٹیلیجنس کو کہ وہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس میں پکڑ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داد ہے ان لوگوں کو۔ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کوئی کارروائی نہیں کرنے دی۔ بہت سارے مسلمان گئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرنے چاہتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے، جس بندے سے وہ گن لینا چاہ رہا تھا، AR اسٹائل رائفل لینا چاہتا تھا، وہ سننے میں آیا کہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو ایمونیشن اور باقی چیزیں ہنٹنگ نائفز وغیرہ دینا چاہتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ہے اس نے ایک ہیومن ٹریفکر کو یہ بھی کہا کہ مجھے امریکہ کے اندر اسمگل کرو۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں اس چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھیا تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ، تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ؟ تم اگر کسی کے بچے ہو، تم اگر کسی کے بیٹے ہو، تم اگر کچھ، تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں، پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے، کوئی آکسفورڈ UK میں جا رہا ہے، ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں، امریکہ، اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے، ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے، یہاں پر جابز حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کی میں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے۔ انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہم سایہ کنٹریز ہیں نا دونوں، وہاں کی نوجوان، وہاں کی یوتھ کس لیے آ رہی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنیے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے۔ اب اس میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہے نا، دیکھیں یہ اس لیے بھی شرم کی بات ہے کہ مطلب سب ذلیل و خوار کروا دیا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، پاکستان کے نام کو بھی، اپنے ملک کے نام کو بھی، اور اپنے ان پاکستانیوں کو جو ان کنٹریز میں موجود ہیں وہ بڑا صحیح اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ذلیل کروا دیا، ان کو بھی ذلیل و خوار کروا دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جب ایک بندے کا نام آتا ہے نا کسی ملک سے جڑا ہوا تو وہ اس ملک کا نام آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ has been charged with to attempt to provide material support and resources to designated foreign terrorist organization. He could face up to 20 years in prison if convicted. اور جو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں، مجھے تو یہ خبر، وہ جو ARY پہ میں نے سنا انہوں نے کہا انڈائٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کوئی ایسی، اور کہ یہ چارج بھی کر دیا گیا، یہ تو ہر جگہ پہ خبر چل رہی ہے، تو اگر نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب ایسا ہی ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ ڈٹرمن تھا کہ جو جوش پیپل ہیں ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹس نیئرلی 1 year آفٹر حماس اٹیک ان اسرائیل، تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو میں نے اس کی وجہ سے یہ حملہ کیا۔
اب یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ FBI کی ٹیم نے کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر پراؤڈ آف فینومینل ورک بائی FBI ٹیم اینڈ آور پارٹنرز ٹو ڈسرپٹ خان's پلان. اور obviously اگر وہ کینیڈا میں ہیں اور کینیڈا میں گرفتار ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا کی ٹیم نے یا کینیڈا کی پولیس نے بھی جو ہے امریکہ کی پولیس اس کا ساتھ دیا ہے. یعنی اس کو انہوں نے بتایا نا, نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے کہ امریکہ کو خود بھی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ ہے, اور کینیڈا کی بھی بتا سکتے ہیں وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح کا یہ چل رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. اچھا اب اس کے اندر بلکہ اس کے اندر کچھ اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اس نے جن سے رابطہ کیا اس کو جس طرح پکڑا گیا وہ اس طریقے سے پکڑا گیا ہے کہ FBI کی ٹیم اور FBI کے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے جو اس کے ساتھ رابطے میں آئے اور پھر اس کو اپنے اس میں ایک یہ دکھا کر یا بتا کر کہ ہاں ٹھیک ہے تم کیا کہہ رہے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے, اس طریقے سے اس کو جھانسے میں لائے ہیں وہ, تاکہ ان کو ساری کہانی کا پلان کا پتہ چل سکے. اور اس کے بعد انہیں پتہ یہ چلا ہے کہ جو پلان اس نے بنایا تھا وہ ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ ہوتا اگر وہ ہو جاتا. اگر یہ خبر دیکھیں اس سے پہلے جو خبریں آتی رہیں کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے, ایک بندہ, اگر یہ وہی والا بندہ ہے تو اس وقت تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اس نے نیو یارک پر کس جگہ پر کیا کرنے کا پلان بنایا تھا, حملہ کس طریقے سے کرنا تھا, کس کے اوپر بنایا تھا, اور یہ والا حملہ جو کہ 9/11 سے بھی زیادہ بڑا حملہ ہوتا, یہ نہیں پتا چلا تھا. اب ساری ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے, اس لیے خبر بہت بڑی بنتی ہے. اس لیے یہ جو ہے کہ اور ایک ایسے منتھ میں آ رہی ہے کہ جب پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے, اور ہسٹری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے اس سچویشن میں پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ پاکستان میں بہت سارے آپریشنز شروع کیے گئے تھے. اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف, اچھا جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بھی جو ہے وہ بہت ساری خبریں جو ہے چل رہی ہیں کہ کہیں پر 4 خودکش بمبار جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے. وہ حملہ کرنے والے تھے وہاں پر اور ان کو روک لیا گیا اور ان کو مار دیا گیا. ایسی خبریں وہاں پر کنٹینیوسلی آ رہی ہیں, یہ نہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہو. اچھا جی, اب اس کے اندر ہے کہ اٹرنی جو ہیں وہ بھی ان کی بھی ساری سٹیٹمنٹس ہیں کہ خان کے جو جرائم ہیں وہ ہمیں یہ یاد کراتے ہیں, یاد دہانی کرواتے ہیں, یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ریمین الرٹ ان دی فائٹ اگینسٹ اینٹی سیمیٹزم اینڈ ٹیررزم. ان کا ہمیں یہ وہ اگر ہو گیا 9/11 کا واقعہ تو اس کے بعد یہ بھولنا نہیں ہے. ہمیں اس طرح کے لوگ یہ یاد کراتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے الرٹ رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے. Thanks to our law enforcement partners and the career prosecutors of this office, خان جو ہے وہ امریکہ پہنچنے سے پہلے وہ پکڑا گیا. اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کافی اس کی اور بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ تو دیکھیں. بات صرف اتنی ہے کہ صرف اتنی نہیں ہے, بات بہت بڑی ہے. یہ ہر جگہ پر یہ اس وقت ایک بریکنگ نیوز اور ایک ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے. آتنک کا پریار بن چکا پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا دوستوں. ایک پاکستانی ناگرک جو کہ امریکہ پر حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہا تھا اسے کینیڈا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ حماس حملے کی برسی پر نیو یارک میں سب سے بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ نیو یارک میں اس کا لکش یہود باہل شیتر تھا. رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے شکروار کو کہا کہ 20 سال کے محمد شاہبیز خان کو بدوار کو کیوبیک پرانت کے آرمز ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. وہ سنیکت راج امریکہ میں یہودی ناگرکوں کو نشانہ بنا کر ایک گھاتک حملے کی یوجنا بنا رہا تھا. اسے مونٹریل کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. امریکی ایجنسیوں کے مطابق وہ بھارت میں بھی حملوں کی بات کہہ رہا تھا. وہیں پر کمشنر مائک ہوڈیم نے کہا کہ ہم یہودی سمودایوں کو نشانہ بنا کر کسی بھی طرح کی دھمکیوں, اتپیڑن یا ہنسا کو برداشت قطعی نہیں کریں گے. اب ایسے ہی جب خبر سامنے آتی ہے تو پاکستان ایک بار سے پھر شرمسار ہو جاتا ہے. یہ جتنا اپنے اوپر سے کیچڑ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سے کوئی نہ کوئی آ کے ان کے اوپر کیچڑ مار ہی دیتا ہے اور ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں جو مارتے ہیں. اور عالیہ جیسے کچھ پترکار ایسے ہیں جو لگاتار اس وشے پر نظر رکھتے ہیں, آخرکار ان کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے. خیر, پاکستان کا ایک اور پلان فلاپ ہو گیا, لیکن اگر یہ پلان سکسیسفل ہو جاتا دوستوں تو امریکہ پھر پاکستان کو چھوڑتا نہیں. آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے بتائیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.